كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک صوفی باصفا، ایک عالم باعمل، ایک عاشق مجدد الفسانی حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، اور ان کی قائم کردہ نشانی کہ جامعہ مجددیہ کے فارغ التحصیل جو طلباء ہیں ان کی دستار بندی بھی ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ایک حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، ایک عارف بھی تھے، وہاں ایک ان کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ وہ اولیاء کرام سے بڑی محبت، ارادت اور عقیدت رکھتے تھے. جہاں ان کو پتہ چل جاتا تھا یہاں ایک اللہ کے ولی موجود ہیں، یہاں ایک اللہ کے مقرب بندے موجود ہیں، تو دراز کا سفر کرتے ہوئے وہ وہاں جاتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے، ملاقات حاصل کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ملک کے بہت سے علماء کرام، مشائخ اعظام کا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور بالخصوص جو نقشبندی آستانے تھے ان کی جو سجادگان تھے وہ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. اور یہ محبت بھی بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھنا اور محبت رکھنا. مجھے یاد ہے کہ جب میں بدیال شریف میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں قریب میں، بہت بڑا وہاں آستانہ بھی ہے، بہت بڑی لائبریری بھی ہے. تو مولانا وہاں آئے، میں پڑھتا تھا، مجھ سے ملاقات ہوئی، وہ کہا میں وہاں جا رہا ہوں. میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں. میں بھی گیا وہاں. مطلب یہ کہ جہاں ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی یہاں موجود ہے، کوئی عالم یہاں موجود ہے، تو ضرور ان سے ملاقات کرتے تھے اور ان سے تعلق رکھتے تھے. اور یاد رکھیے یہ تعلق اور یہ محبت اور یہ احترام جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. یہ قبر میں بھی کام آتی ہے اور حشر میں بھی کام آتی ہے. دیکھیے قرآن پاک کی میں نے آیت جو تلاوت کی اس میں
اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ اس کی حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر اس کی حکومت کو ختم کرے گا، اس نے کہا میں پیدا ہونے نہیں دوں گا۔ خدائی کا جب انسان دعویٰ کرتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے۔ اس نے کہا جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرو، جس کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کرو۔ جہاں جہاں پتہ چلتا تھا اس کو کہ فلاں کے یہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کرو، فلاں کے پیدا ہو قتل کرو۔ لیکن رب بھی اپنی شان دکھاتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ وہ تدبیر کر رہا تھا کہ میرے خلاف جو لڑکا ہے جو بڑا ہو کر میری حکومت ختم کرے گا، وہ مروا رہا تھا اس کو۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی والدہ کو یہ وحی کی کہ اس کو ایک تابوت میں رکھو اور تابوت میں رکھ کے پانی میں بہا دو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھا اور بہا دیا۔ وہ دریا جاتا تھا فرعون کے محل کے نیچے سے۔ جب وہ تابوت گزرنے لگا اوپر سے، فرعون کی بیوی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا دیکھو یہ کیا ہے، اس تابوت کو لے کے آؤ۔ تابوت کو لے کے آئے تو اس میں چھوڑا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن اس کو نقل کر رہا۔ اس بیوی نے کہا فرعون سے، قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولد۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو ہمارے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوہ، اسے مت قتل کرنا۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم قریب یہ ہمیں کچھ فائدہ دے گا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، ہم ان کو اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ اب ہوا کیا؟ پورا تفصیل قرآن بیان کرتا ہے۔ دودھ پینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بھائی بلاؤ، کوئی دائیوں کو بلاؤ، کوئی دودھ پلائیں ان کو۔ حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کی بہن نے کہا اس سے کہ اگر آپ کہیں تو میری نظر میں بھی ایک ہے عورت، اس کو میں بلا لاؤں، بلا کے لاؤں۔ آپ کی والدہ کو لیا بنا، انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ کیا انتظام کیا رب نے قربان۔ جس کو مارنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں قتل عام وہ کر رہا تھا، وہی بچہ گھر میں پل رہا ہے اور دودھ بھی والدہ پلا رہی ہے۔ والدہ کو پلا دودھ پینا شروع کر، بچہ جوان ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جب جوان ہو گئے اور آپ نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے جس کی وجہ سے میں نے ساری دنیا میں بچوں کو مارا تھا، تو میرے گھر میں پڑا۔ اس نے کہا پورا قرآن میں اللہ نے واقعہ نقل کیا، کہیں جناب جادوگروں کو بلایا، ان سے مقابلہ ہوا، لیکن وہ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لایا۔ لیکن فرعون کی جو بیوی تھی اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی آ گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا اور تسلیم کر لیا۔ اب دیکھیے علماء یہاں سے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تابوت میں ان کو گزر رہا تھا، وہاں سے وہ صندوق بالکل دودھ پیتے بچے تھے، ایک دن کے تھے، کبھی تو نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، لیکن اس بچے سے فرعون کی بیوی نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔
اس محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ نبی ہونے والے تھے، نبوت کا اعلان کرنے والے تھے، اس اللہ کے نبی سے فرعون کی بیوی نے اپنے تعلق کا اظہار کیا، اپنے محبت کا اظہار کیا، اس محبت کی وجہ سے اللہ نے دولت اسلام سے اس کو مالا مال کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور صرف یہ نہیں اسلام کی دولت مل گئی، بلکہ اس سے بڑی بڑی دولتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ قرآن پاک اس کا دوسرے مقام پہ ذکر فرماتا ہے کہ وہ کہتی اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ فرعون نے کہا اچھا میری بات نہیں مانی، میری بیوی ہو کر اور اس کی بات مان دو اور اس کا کلمہ پڑھ رہی ہو، اس نے کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، سولی پہ لٹکا دو۔ اپنے بیوی کو کہاں سولی پہ لٹکا، اس کو حکم دے دیا۔ جب وہ سولی پہ چڑھتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے رب انی عندک بیتا فی الجنت، اللہ مجھے جنت کے اندر اپنے 5 گھر عطا فرمائی۔ عندک بیتا اللہ ونجنی من القوم الظالمین، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں جیسے اس نے یہ کہا اللہ نے اسی وقت اس کی روح کو پرواز کر دی، جنت میں چلی، اور جنت میں جانے کے بعد عندک، یہ عندک لفظ جو ہے جنت میں تو سب کو اگر ملے گا، جو بھی مسلمان ہے اور جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اپنے نبی کا وہ سب جنت کے اندر جائیں، لیکن عندک لفظ بتا رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ اپنے پاس مجھے عطا کیجو، بتانا جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اللہ کے پیاروں کی محبت کس جگہ پر پہنچا دیتی آدمی کو، کہ ظلم سے بھی نجات مل گئی، دنیا کے مصیبتوں سے بھی نجات مل گئی، اللہ کا قرب بھی اس کو حاصل ہو گیا، ایمان کی دولت بھی مل گئی، اور شہادت کا مرتبہ بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی لیے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگا کیا کرو، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک۔ اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا فرما، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت ہی مجھے عطا فرما۔ اب یہ حضور دعا مانگ، حضور دعا مانگ۔ اب حضور کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت عطا کر دے۔ سب سے زیادہ اللہ کہ محبوب تو حضور کی ذات ہے، یہ حضور ہمارے لیے سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت ہی مجھے عطا فرما دے، جس کے اندر تمام انبیاء بھی آ گئے، تمام انبیاء اللہ سے محبت کرتے۔ اس دعا کے اندر یہ بھی اللہ مجھے انبیاء کی محبت بھی عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کی بھی محبت مجھے عطا فرما۔ من یحبک، جو تجھ سے محبت کرے۔ صحابہ کرام یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، صوفیاء کرام یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، علماء حق یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان سب کی دعا کے اندر ان کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ ان سب کی محبت ہی مجھے عطا کر دے، کیونکہ یہ محبت مجھے جنت میں لے جانے والی ہے۔ ہماری اور آپ کی محبت ہے، حضرت مولانا شیخ صاحب سے محبت ہے۔ حضرت مولانا شیخ صاحب کو ہمارے مرشد گرامی حضرت شاہ مفتی محمود الولی سے محبت تھی، حضرت امام ربانی سے محبت تھی، وہ تو ان کا خاصہ تھا، مشہور تھے۔ وہ مجددی جتنے لوگ وہ کہا کرتے تھے کہ بس یہ آپ کی گارنٹی کافی ہے کہ آپ نے حضرت امام ربانی کی خدمت کی ہے، ان کی کتابیں چھاپی، ان سے محبت کرتے ہیں، یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ محبتیں جو ہیں یہ جنت میں لے جانے والی ہوتی ہیں۔ اللہ، اور کتنی قیمتی چیز ہے یہ محبت، اور اولیاء کرام کی زیارت کرنا، اولیاء سے تعلق رکھنا، اولیاء سے محبت رکھنا۔ کتابوں میں لکھا کہ ایک دن بستان کے اندر قحط پڑ گیا، بستان شہر میں تخت پہ قحط پڑ گیا،
لوگ جناب دعائیں کر رہے ہیں لیکن قحط دور ہی نہیں ہوا، بارشوں کے نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک آدمی آیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ میرے سر کے اندر جو چیز ہے اس کا صدقہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، بارش عطا فرما دے۔ میرے سر میں جو چیز ہے اس کا صدقہ تجھ سے مانگتا ہوں، بارش عطا کر دیں۔ کہنا تھا بارش برسنی شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، بھائی تیرے سر میں ایسی کون سی چیز ہے جس کا وسیلہ تو دے رہا ہے اور اللہ قبول فرما رہا، اور فوراً بارش برس گئی۔ اس نے کہا میرے اس سر کے اندر 2 آنکھیں ہیں اور ان 2 آنکھوں سے میں نے بایزید بستامی کی زیارت کی تھی، اللہ نے ان آنکھوں کو اتنا متبرک اور اتنا محبوب بنا دیا ہے کہ اس کا وسیلہ جب بھی اللہ کو دیکھا اللہ میرے دعا کو قبول کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، رازدار ختم نبوت، رازدار ختم نبوت، رازدار ختم نبوت۔ تو اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھو، زیارتیں کرو ان کی محفلوں میں حاضری دو۔ ایسی تو نہیں کہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ولا تقل بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ کئی آیتیں آئی، بیٹھا کرو اللہ کے پیاروں کی محفلوں کے اندر، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ ان سے محبت پیدا ہوگی، اور اگر ان سے محبت پیدا ہو گئی تو قرآن میں حدیث مبارک کے اندر آتا ہے المرء مع من احب، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو اللہ کے ولی جائیں گے ہی جنت کے اندر، ان کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اگرچہ گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ان کی محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ پھر محبت کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر انسان اپنے محبوب کے طریقے پر چلتا ہے، اس کا کہنا بھی مانتا ہے، اس کے طریقے پر تشریف رکھتا ہے۔ بیٹھ جائیے، میں نے عرض کیا نا میری تقریر کے دوران نہ اٹھا کرے۔ تو جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے تعلق رکھتا ہے، تو اس سے تعلق کی وجہ سے اس کا اتباع بھی کرتا ہے، اس کا کہنا بھی مانتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے۔ اب اگر آپ کو حضرت امام ربانی سے محبت ہے تو امام ربانی کے جو طریقے ہیں ان طریقوں پر چلیں آپ۔ حضرت امام ربانی نے جو احکامات دیے ہیں، جو اپنے مریدوں کو ہدایت دی، وہ ہدایتوں پر عمل کریں۔ اگر ہمارے مرشد حضرت شاہ مفتی محمود الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو ارشادات فرمایا، جو احکامات دیے ہیں، ان احکامات پر عمل کریں۔ مولانا اشرف صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تو کوئی دارالعلوم نہیں قائم کیا تھا، حضرت نے فرمایا کیوں نہیں کھولتے تم دارالعلوم، عالم ہو تم۔ انہوں نے کسی نفسی طور پر کہا میں اتنا بڑا عالم کا ہوں، نہیں ماشاء اللہ کتابوں تو بڑی صاحب کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی، فرماتے تھے کہ بھائی آپ کتاب ذرا سناؤ مجھے عربی کتاب، تو مولانا ماشاء اللہ فراخر عربی کتاب پڑھ لیا کرتے۔ مجھے کہ عربی عالم ہی پڑھ سکتا ہے، عربی کی کتاب پڑھنا آسان کام نہیں ہے، اس کے اندر زیر زبر بڑے مشکل ہوتے ہیں پڑھنے، مولانا بڑے فرفر پڑھتے ہیں، میاں تم تو اچھے خاصے عالم ہو اور تم کہتے ہو عالم نہیں، زبردست عالم ہو، تو بہترین عبادت پڑھتے ہو، زیادہ کھولو دارالعلوم اور دارالعلوم کر کے فیض پہنچاؤ۔ تو الحمدللہ ان کی کہنے پر مولانا نے دارالعلوم بھی قائم کیا، آج اس کا فیض جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا۔ ہمارے مولانا طیب صاحب ماشاءاللہ صحیح معنی میں جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے حماد صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں، عالم بن گئے ہیں ماشاءاللہ، جامعہ سے پڑھ کے آئے ہیں ہمارے محمود آباد سے الحمدللہ، جگہ عالم ہے ماشاءاللہ، یہ آستانہ الحمدللہ علم سے آباد ہے، اللہ کا شکر، یہ بڑا کرم ہے اللہ کا الحمدللہ، عالم بن گئے ماشاءاللہ، پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ میرا جو مسند ہے وہ علم سے آباد ہے الحمدللہ، جو انہوں نے اپنی یادگار چھوڑی ہے، یہ دارالعلوم، اس دارالعلوم کو آباد جو بھی کوئی کرے گا، جو بھی اس کے ساتھ تعاون کرے گا، وہ سمجھ لیے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خوش کر رہا ہے۔ ان کی روح خود کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دارالعلوم کے ساتھ تعاون کیا جائے، دانے درہمیں سخن اپنے بچوں کو بھیجیں، یا عالم بنے، یا حافظ بنے، یا قاری بنے، ماشاءاللہ یہاں تو پورا علم دین پڑھایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ طلبہ یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، درس نظامیہ پورا مکمل ہو رہا ہے یہاں الحمدللہ، قرأت الگ پڑھائی جا رہی ہے، یہ الگ کرایا جا رہا ہے، درس نظامیہ الگ پڑھایا جا رہا ہے یہاں ماشاءاللہ، اپنے بچوں کو داخل کریں آپ، یہ بھی ایک تعاون ہوتا ہے اس دارالعلوم کے ساتھ۔ دیگر جو اس کے ساتھ خدمت ہوتی ہے وہ تو کرنی چاہیے، آپ لوگ رمضان کے دن آتے ہیں یا آپ کی کوئی کیا نام ہے گندم وغیرہ ہوتی ہے، عشر وغیرہ ہوتا ہے، یہ لازمی ہے دینا۔ ہم لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، گندم ہوتی ہے، کسی کی کیا نام ہے فصلیں ہیں، اس میں سے عشر ادا نہیں کرتے، پیسے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں،
سارا پیسہ حرام ہوگا، یہ سارا مال، یہ سارا اژدہا بن جائے گا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اتنا بڑا اژدہا ڈال دیا جائے گا گلے کے اندر، اور وہ جناب تمہارے منہ کو کاٹے گا اور نوچے گا اور کہے گا وہی میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس جو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے، وہ ڈرے اللہ کے عذاب سے کہ اپنے مال کو حرام کر رہے ہیں، لہٰذا زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اور ایسے دینی مدرسوں میں تھے جہاں طلبہ پڑھ کے جائیں گے، عالم بن کے جائیں گے، لیکن کتنے علماء وہاں سے نکلے آتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ مجھے ملتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ ملتے ہیں، صاحب ہم تو ماشاء اللہ حافظ اشرف صاحب کی شاگرد ہیں، حافظ اکرم صاحب کی شاگرد ہیں، ماشاء اللہ اتنا فیض ان حضرات کا جاری الحمدللہ۔ پھر انہوں نے پڑھایا، پھر ان کے شاگردوں نے پڑھایا، یعنی کتنے شاگرد کے شاگرد نکل رہے ہیں ماشاء اللہ، اور سب کا ثواب مولانا اشرف صاحب کو مل رہا ہے۔ تو لہذا اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں آپ حضرات، اور اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو قاری بنائیں، تاکہ وہ جب علم پڑھ کے جائیں گے ان کی زندگی تو سنوری جائے گی انشاءاللہ، لیکن ان کے صدقے میں قیامت کی اور حشر کی مشکلیں آپ کی بھی آسان ہو جائیں گی۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک عالم جانے لگے گا جنت کے اندر تو اس کو روک دیا جائے گا، وہ کہے گا بھائی مجھے کیوں روک دیا تم نے، علم کا تو بڑا مقام ہے، اور حدیث میں تو بڑی شانیں آئی ہیں علم پڑھنے والے کی، اور یہ جناب دھڑا دھڑ عابد جا رہے ہیں اور عالم ہوں تو میں تو عالم ہوں، مجھے کیوں روکا؟ تو وہ کہے گا درمان تمہاری اسی شان دکھانے کے لیے تمہیں روکا، یہ تو عابدوں کی شان ہے، اکیلے چلے جائیں جنت کے اندر، تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم اکیلے جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، جس پر جہنم واجب ہو گئی ہے اس کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ نعرہ رسالت، تو کل قیامت کے دن یہ جو علماء یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں ان کا آپ کو پتہ چلے گا کیسے کہ قیمتی لوگ ہیں اور کس مقام اور کس مرتبے کے لوگ ہیں جو کہ ہمیں بھی بخشوا کر جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو عالم بنائیے اور ان دارالعلوموں کے ساتھ تعاون کی، دارالعلوم کی مراکز ہیں، یہ قلعے ہیں، یہ یہاں سے کیا نام ہے حفاظت ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو بھی کوئی اسلام کا دشمن آتا ہے حملہ کرنے والا، اس کا مقابلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ انہی مدارس سے۔ یہاں اسلحہ نہیں ہوتا، یہاں اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی دلائل ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑے اسلحہ ہے، اس سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اب وہ آج کل آیا ہوا ہے نا ذاکر نائک، بڑی جناب اس کی استقبال، بڑی شان ہے اس کی جناب، اس کی دھوم دھام مچی، ارے اس کا عقیدہ تو دیکھو، اس کا عقیدہ کتنا خراب ہے، معاذ اللہ اس کو یزید کو تو یہ امیر المومنین کہا کرتا، اور پتہ نہیں کتنی سے توہینیں کی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور یعنی اولیاء کرام کی توہینیں کی۔ یہاں کا عجیب طریقہ ہے، جو کیا نام ہے اس قسم کا وہ انسان اس اتنا بڑی آب بھگت ہوتی، اس کو ایک قادیانی کو مل گیا کوئی گولڈ میڈل مل گیا اور وہ عالمی کوئی انعام مل گیا عبدالسلام کو، اس کی جناب بڑی آب کہ صاحب پاکستان کے اندر جس کے نام پہ فلاں ذرا یونیورسٹی بنائی جائے فلاں جگہ پر، یہ ارے بھائی یہ تو یہودیوں کی سازش ہے کہ ایسے لوگوں کو انعام دے کر، ایسے لوگوں کو نام کر کے چڑھاؤ اور پھر مسلمانوں کو گمراہ کرو ان کے ذریعے، پھر مسلمانوں کو تباہ برباد کرو ان کے ذریعے، اور ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا آدمی ہے، اس سے جناب بڑے بڑے جلسے کیے، جلسے تو کیا نام ہے چول لائی کے بھی بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، وہ چین کا صدر تھا اس نے بڑے جلسے کیے، روس کا بھی صدر بڑے جلسے کرتا، تو وہ جلسے جمع کرنا، آدمی جمع کرنا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے اس بات کی کہ وہ حق کے اوپر، اس کی عقیدے دیکھو، اس کی نظریات دیکھو، علماء سے پوچھو، علماء بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے دوستوں کو، ہمارے ساتھیوں کو کہ وہ اپنے عقیدوں کو درست رکھے۔ یہ جو مدارس ہیں یہ قلعے ہیں، یہ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون صحیح راستے پر اور کون غلط راستے پر۔ ابھی آج کل قادیان کو کتنا مسئلہ چل رہا ہے اور کس قدر سازش ہو رہی ہیں قادیانیوں، خود ہمارے چیف جسٹس صاحب اس چکر میں آتے ہیں، قادیانوں کے دباؤ میں آتے ہیں، اور قادیانوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے جہاں ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، انہوں نے جناب زبردست احتجاج کیا اور ان کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ الحمدللہ 4-5 علماء بلائے تھے انہوں نے، ہم بھی گئے الحمدللہ، ہمیں بھی بلایا تھا، ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے فیصلے کے اندر یہ غلطیاں ہیں، آپ اپنی غلطی درست کیجئے۔ انہوں نے کہا میں اپنی تمام فیصلے کے اندر جتنے میرے پیراگراف ہوئے جن جن پر آپ لوگ اعتراض ہے وہ سب میں نکالنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ کہ نکالنے کا اعلان کرتا، لیکن کہا تھا انہوں نے کہ میں تفصیلی فیصلہ جاری کروں گا، لیکن تفصیلی فیصلہ وہ جاری نہیں کرتا، اس لیے بڑی تشویش ہے، پوری قوم کو تشویش ہے کہیں ایسا نہ ہو پھر وہ تفصیلی فیصلے کے اندر کوئی گڑبڑ کر دیں
اور کوئی قادیانی حق میں فیصلہ کر دیں. لہذا آپ حضرات جاگتے رہیں, سوئیں نہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی فیصلہ غلط آیا, سپریم کورٹ نے اور کیا نام ہے چیف جسٹس صاحب نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, تو انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ پھر آئیں گے میدان کے اندر, پھر گلیوں کوچوں میں نکلیں گے اور اپنے آقا کے ناموس کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہند مولانا اشرف صاحب کی درجے بلند فرمائے, اور ان کے ماشاءاللہ جانشین ہمارے مولانا طیب صاحب, اللہ ان کو صحت دے, عافیت دے, تندرستی دے, اور حامد کو بھی اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ اپنے دین کی خدمت دے اس سے ماشاءاللہ, اور اس دارالعلوم کو اللہ دین کی راجوں میں ترقی عطا فرمائے. ہم علینا الا بلاغ.